آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج میں پھر حاضر ہوں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے سیشن کے ساتھ، اور ہم لوگ بات کریں گے سی ٹیٹ اردو کے ریگارڈنگ۔ آپ کا امتحان جو ہے وہ عنقریب ہے، اور جس میں جو ہے وہ آپ کا پیڈاگوجی کے حوالے سے سوال آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا اردو گرامر کے حوالے سے جو ہے وہ سوال آتے ہیں۔ تو ان دونوں ٹاپک کو جو ہے وہ آپ کو کور کرنا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارا جو سیشن چل رہا ہے وہ پیڈاگوجی کا چل رہا ہے، کیونکہ پیڈاگوجی جو ہے وہ زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی پیڈاگوجی میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زبان سیکھنے کے مراحل، جو 2 ادوار میں تقسیم کیے گئے ہیں، رسمی اور فطری۔ یہ ہم نے پریویس کلاس میں کور کر لیا تھا، تو آج اسی بھاشا کو سیکھنے کے کیا ادیش ہیں اس پہ جو ہے وہ ہم لوگ بات کریں گے، یعنی کہ تدریسی زبان کے مقاصد پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے، جو ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کا سیکھنا یا کسی بھی چیز کو سکھانے کا کوئی نہ کوئی پرپز اور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ادیش ہوتا ہے۔ تو آج اسی پر جو ہے وہ ہم لوگ غور و فکر کریں گے۔ ابتدائی سطح پر یہ بات اہم ہے کہ تدریسی زبان کا سب سے بنیادی مقصد بچے میں پڑھنے، لکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ یعنی کہ جب ہم لوگ کسی بچے کو زبان سکھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ وہ زبان پڑھنے میں، لکھنے میں اور سمجھنے میں کیا ہو جائے، مہارت حاصل کر لے، اور وہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ اس زبان کو بولنے بھی لگے۔ یہاں پہ دیکھیں گے آگے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر زبانوں کے بارے میں دلچسپی اور آگاہی پیدا کرنا بھی اہم ضروری ہے۔ یعنی کہ ایک بھاشا کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بچہ انیہ بھاشا بھی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے دل میں جو ہے وہ دلچسپی ہونی چاہیے، روچی ہونی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ اس بات کو جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کیوریوسٹی ہونی چاہیے، اور اس سے جو ہے وہ اس میں جاگرکتا اتپن ہوگی۔ یعنی کہ اسے جو ہے وہ سیکھنے کے لیے کیا کرے گا، کچھ نہ کچھ اہم کام کرے گا، اور یہی ہوتے ہیں کیا، بھاشا کے ادیش۔ اب یہیں پہ بات کرتے ہیں پرمکھ ادیش، کیونکہ کچھ ثانوی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ مرکزی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے پرمکھ ادیش ہے تدریسی زبان کی ہی، جیسے پوائنٹ نمبر 1 ہے، جو کچھ سیکھنے والا سنے اسے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ یعنی کہ جو کچھ سنا ہے اسے بچہ سمجھے، اور اس سے جو ہے وہ اپنے دماغ کو، اپنی بدھی کو جو ہے وہ وکست کرے، یعنی کہ اسے فروغ دے۔ تفہیم کے ساتھ پڑھنے کی مہارت پیدا کرے۔ تفہیم کا مطلب ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ کیا ہو، با معنی ہونا چاہیے، یعنی کہ بے معنی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی لفظ اگر بچہ سیکھ رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہونا چاہیے۔ بغیر مطلب والا الفاظ وہ جو ہے وہ نہ سیکھے تو زیادہ بہتر ہے، اور اسی لیے ارتھ پورن پاٹھن کوشل جو ہے وہ وکست کرتا ہے۔ یعنی کہ جب بچہ صحیح ترتیب سے پڑھتا ہے تو اس میں تفہیم کی جو ہے وہ مہارت ہو جاتی ہے۔ آسان اور واضح اظہار خیال کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے یا پیدا کرنا۔ یعنی کہ جب ہم لوگ زبان سکھاتے ہیں تو ہم لوگ بچے کو سکھاتے ہیں کہ وہ آسان بھاشا میں سیکھے، اور جب وہ سیکھ لے تو اسے جو ہے وہ اسپشٹ جو ہے وہ ویکت کرے۔ اسپشٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صحیح تلفظ اور صحیح پروننسیشن کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے بات کو جو ہے وہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس کے بعد مؤثر اور بامعنی تحریر اظہار کی صلاحیت پیدا کرنا۔ یعنی کہ تدریسی زبان کے ادیشوں میں جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے پربھاوی اور ارتھ پورن لیکھن کوشل وکست کرنا۔ ارتھ پورن کا مطلب ہے، جیسے آپ کو یہ لائن لکھی ہوئی ہے، پربھاوی اور ارتھ پورن لیکھن کوشل وکست کرنا، تو یہ ایک صاف اور بامعنی تحریر کی گئی ہے۔ یعنی کہ اس سے جو ہے وہ آپ کے اندر جو سمجھنے کا کوشل ہے، جو سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ آپ کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے، اسی لیے یہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ سمجھ پا رہے ہیں۔ اس کے بعد زبان کے مختلف استعمالات، یعنی کہ زبان کو الگ الگ طریقے سے پیش کرنا اور اسے سمجھنا اور اس پر جو ہے وہ مہارت حاصل کرنا، یعنی کہ عبور حاصل کرنا جو ہے وہ تدریسی زبان کے کیا ہیں، ادیشوں میں یا اس کے مقاصد میں جو ہے وہ سر فہرست آتا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا، یعنی کہ کریٹیوٹی چیز کو جو ہے وہ آگے ڈیولپ کرنا۔ تخلیقی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی رچنا کرنا، اور رچنا کرنے کے لیے انسان کے اندر کیا ہونی چاہیے، کریٹیوٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ اس چیز کو الگ الگ تھوٹ سے سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ یہی جو ہے وہ تدریسی زبان کے مقاصد کا ایک اہم پہلو ہے۔ اس کے بعد ملک، قوم اور ماحول کے بارے میں حیثیت سے پیدا کرنا،
यानी कि उसमें जो है वो एक अलग तरह की क्या करना, संवेदनशीलता जो है विकसित करना, उनकी तरफ लगाव रखना, उनकी तरफ मोहब्बत रखना, उनकी तरफ दुख दर्द को जो है वो सीखना और समझना जो है वो तदरीसी ज़बान के क्या हैं, अहम मकासद में सर फहरिस्त में आते हैं। और ये जो लास्ट वाला टॉपिक है या लास्ट वाला पॉइंट है, ये जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से बच्चे के अंदर क्या होता है, एक सलाहियत पैदा होती है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्वांगीण विकास जो है वो उसे कहते हैं, ताकि बच्चा जो है वो अपने अंदर और अपने आसपास के लोगों से सीखता रहे और पूरा जो है वो विकसित हो जाए। किससे? तदरीसी ज़बान के मकासद से या उसके उसूलों से उसको जो है वो प्रभावी से जो है बच्चा अपने आप को जो है वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग जो है वो माने और अपने आप को जो है वो समाज के लिए, मुल्क के लिए और अपने आसपास के लिए जो है वो उसके काम को जो है वो आगे बढ़ाए। इस तरीके से जो है वो क्या है, तदरीसी ज़बान के जो है ये क्या हो गए, मकासद हो गए। उम्मीद है आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप लोग इस नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। आपका जो है वो रिवीजन बैच जो है वो शुरू हो चुका है। आप लोग जो है वो रिवीजन बैच में इनरोल कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस महज 399 रुपये है। रिवीजन बैच का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जो है वहाँ जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।